ایکشن وغیرہ تو نہیں پہنچ رہی ہیں، کوئی سہولت تو نہیں وہاں پہ دی جا رہی۔ امریکہ میں بھی جاتے تھے، وہاں بھی اسی بات کا خیال رکھتے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ کوئی سہولت دی گئی ہے تو میں اب جا کے اس کو ختم کروں گا۔ اور بڑا خیال کیا کہ پابندی تھی، ہمیں گھر کا کھانا انہوں نے، میں 6 ماہ جیل میں رہا، نہیں انہوں نے جو ہے وہ منظوری دی۔ اب خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سائیکل بھی دیں ایکسرسائز کے لیے، مجھے ورزش کے لیے جم کا سامان بھی دیں، مرغی بھی کہتے ہیں کہ دیسی پکا کے دیں مجھے یہاں، اور یہ بھی سنا ہے کہ دیسی مرغی دیسی گھی میں پکی ہوئی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی گلا نہیں کیا کہ اس کو کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ نفرت کی سیاست سے جب آپ نفرت کا بیج بوئیں گے تو اسے محبت کی فصل نہیں ملتی۔ اور ملک جو ہے پارلیمانی جمہوریت، عامریت کا میں نہیں کہتا، عامریت تو خیر ویسے اب دنیا سے ابسولوٹ ہوتی جا رہی ہے، جمہوریت ہی وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے ملک چلائے جا سکتے ہیں، یہ ملک چل رہے ہیں، یہی ایک کامیاب طریقہ کار ہے جس میں سب کو شریک کیا جاتا ہے۔ بادشاہتیں اور عامریت جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جمہوریت میں تو اختلاف رائے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جمہوریت میں تو حکومت اور حزب اختلاف گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ آپ کو اختلاف رائے کا صرف اختلاف رائے برداشت نہیں، اس کا احترام کرنا پڑے گا، دوسرے کی بات سننا پڑے گا، سن کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جمہوریت یہ چیز ہے، آج کا نوجوان سوال کرتا ہے، اس سوال کا جواب مانگتا ہے، تو جمہوریت میں یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ جمہوریت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں فلاں سے نہیں ملوں گا، فلاں سے ملوں گا، سب سے ملنا پڑتا ہے۔ پلوامہ کا واقعہ ہوا، آپ نے ہماری ایئر فورس نے انڈیا کا پائلٹ پکڑ لیا ابھینندن، ہندوستان کے عزائم بڑے خطرناک تھے، وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی میں آگے کام رہی تھی کہ جی مودی میرا خون نہیں سن رہا، پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے، سنا ہے کہ وہ میزائل حملہ کر دے۔ فوج نے کہا، چیف آف آرمی اسٹاف نے، کہ ہم ساری قوم میں یکجہتی کے لیے بریفنگ کرتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین قومی اسمبلی کے کمیٹی روم کے میں اکٹھے ہوئے، 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے، معصوم وہاں پہ نہیں ہے، کیوں نہیں میں اکٹھے ہوئے، 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے، معصوم وہاں پہ نہیں ہے، کیوں نہیں؟ جسے $40 ارب چائنا نے ہتھیلی پہ رکھ کے دیے کہ جی یہ لیں، موٹر ویز بنائیں، گوادر بنائیں، اپنی سی پورٹس ڈیولپ کریں، دنیا آپ کے آدھی ایک طرف ہے آدھی ایک طرف ہے، دنیا کو تجارت کے لیے کوریڈور دیں، محصول کے ذریعے سے جو آپ کو انکم ہوگی اس سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ جو ہے وہ خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اسی سے طے کر لیں گے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کے ملک سے یا کسی ملک سے تیل نکلا ہے، $40 ارب موصوف آئے، انہوں نے آگے ان کی انکوائری شروع کر دی کہ جی اس میں کرپشن ہے۔ انہوں نے کہا وہ پیسے ہم دے رہے ہیں، پیسے ہمارے ہیں، تو ہمارے اوپر ہی کرپشن کا الزام۔ انہوں نے ٹھپ کر دیا۔ سی پیک جو 2022 تک مکمل ہونا تھا، انہوں نے اس کو روک دی، وہ ابھی تک نہیں مکمل ہو سکتی۔ اگر وہ مکمل ہو کے تو ایک طرف دنیا اور دوسری طرف دنیا پاکستان سے جب وہ سارا تجارت کا مال آتا اور جاتا تو پاکستان جو ہے وہ تو ایک مرکز بن جاتا ہے، لیکن انہوں نے بند کر دیا۔ انہوں نے اتنا برا بنایا اس بات کا کہ اب جب 1 سال کے لیے ہماری حکومت آئی
تو ہم نے کوشش کی لیکن انہوں نے اعتبار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آپ اب آئے ہیں 1 سال کی حکومت ہے 10 مہینے آپ کے رہتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا کریں گے. آپ الیکشن کے بعد ٹینڈر آپ کے پاس ہوگا پھر ہمارے ساتھ بات کریں گے پھر ہم اس کو شروع کریں گے اور مکمل کریں گے. تو جو ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کے جو حالات اس وقت خراب ہیں لیکن خرابی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ملک جو ہے وہ کوئی بربادی کی طرف چلا گیا ہے یا کوئی ملک کو جو ہے وہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے. ایک ہی مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی. اس وقت اگر مہنگائی ختم ہو جائے تو باقی کوئی چیز بھی مجھے نہیں نظر آتی کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ حالات بڑے خراب ہیں اور ہم پتہ نہیں مارے جائیں گے. اور مہنگائی صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ جو 40 ارب ڈالر تھا سی پیک کا وہ تو ہم نے رکوا دیا اور اس کے بعد پھر حال یہ ہے کہ 1 ارب ڈالر کی قسط لینے کے لیے انسٹالمنٹ ہم جو ہے وہ باقاعدہ IMF کے فارم پکڑتے رہے اور جو اس کے ساتھ وعدہ کیا وہ بھی ہم نے نہیں کیا. آپ کے علم میں اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم تمام سبسڈیز جو ہے وہ ختم کریں گے. سبسڈیز ہوتی ہیں کہ قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے گورنمنٹ اپنے پاس سے کو تھوڑا پیسے ڈالتی ہے بیچ میں تاکہ قیمتیں کم رہیں. پیٹرول مہنگا ہو گیا پیٹرول میں پیسے ڈال دیے گیس میں بجلی کے بلوں میں. جب آپ نے یہ شرائط طے کر لی اور اس کے بعد آپ نے سبسڈیز ختم کی تو پھر ہر چیز یہ شرائط طے کر لی اور اس کے بعد آپ نے سبسڈیز ختم کی تو پھر ہر چیز جبکہ ہمارے اوپر ہی جب اسے فیصلہ کرنے پڑے کہ میں بچوں کی فیس دوں یا بجلی کا بل ادا کروں بجلی کا بل ادا کروں تو یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوں. لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ قوم ہم پہ اعتماد کرے. ہمیں 8 فروری کو اپنا بھرپور مہنگے دے. ہم اس عذاب کو ڈالیں گے اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ اعتبار اس لیے کریں کہ ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے. یہ مہنگائی کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے لیکن یہ دہشت گردی سے بڑا عذاب نہیں ہے. یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑا عذاب نہیں ہے. ہم نے دونوں عذاب اس ملک سے جو 12-13 میں تھے ہم نے اگلے 4 سال میں وہ دور کر کے دکھائے ہیں. تو اس لیے اس دلیل کے ساتھ ہمارے اوپر اعتبار کیا جانا چاہیے اور کسی کا دعویٰ بھی نہیں ہے اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے لیکن عنوان اور اندازے ہو جاتے ہیں. امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ مرکز میں بھی بجلی کا کارخانے 10-15 سال میں لگتے ہیں. یہ کیا کریں گے جی کیسے ختم کریں گے لیکن ہم نے کر کے دکھایا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک کو ہم شروع کروا کے اسے ہی مکمل کروا دیں چلے وہ 22 تک نہیں ہوا 26 تک ہو جائے تو اس سے ہی جو ہے وہ سارے معاملے جو حل ہو جائیں. قیمتیں کم نہیں ہونی تو لوگوں کی انکم بڑھ جائے گی. جو آدمی 10 روپے کماتا ہے جب وہ 20 کمانے لگے گا تو خود مہنگائی میں سے دور ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے جو ہے وہ زیر غور ہیں اور ہماری نیت بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کریں گے اور ملک کی بقا اسی میں ہے کہ ملک قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے رہی بات لوگوں کو کرپٹ کر کے انٹرویو دے رہا تھا وہ باقاعدہ کنجر جو ہے وہ بڑا ایڈوانس ہو کر شیروانی پہنی ہوئی تھی اور شیروانی پہن کے انٹرویو دے رہا تھا. یعنی وہاں پیسے لوٹ مار کے وہاں اس کے پاس ہے
اور وہ بڑا گوگی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کا فرد ڈکلیئر تھے، یعنی جو وزیر اعظم ہاؤس کا فرد ہو اس کی تلاشی نہیں ہوتی آنے جانے میں، تو اس کے متعلق وزیر اعظم ہاؤس میں یہ درج تھا کہ یہ گھر کا فرد ہے، یہ آئے جائے اس کو کوئی پوچھے نہ، اور وہ کام جو کر رہی تھی وہ اب ساری دنیا کے سامنے تھی۔ تو اس طرح سے قوم کو، نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کوئی چھوٹے واقعات نہیں ہیں کہ آپ ملک کے نوجوانوں کو ورگلائیں اور انہیں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے پہ آمادہ کر لیں اور اس کے بعد پھر ان کے والی وارث بھی نہ بنے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس میں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں یقیناً ان کے خلاف پروسیکیوشن ہوگی، کیونکہ ریاست ایسے معاملات کو جو ہے وہ درگزر بھی کر سکتی ہے، اگر درگزر کرے تو ریاست چل نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے یہ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہیں گی، اگر درگزر کرے تو ریاست چل نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے یہ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ یہ گفتگو کرنے میں لیٹ ہوئے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں آپ نے آلریڈی کافی کام کیا ہوگا۔ اب یہ میں ایک یعنی جو ہے وہ مکالمے کے طور پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان 2 دنوں میں بھی اپنا جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کریں، اور اس میں جو آپ کی لیڈرشپ ہے، جو تنظیمی سیٹ اپ ہے آپ کا، اس کے حساب سے جو لوگ آپ میں سے ذمہ داران ہیں ان کے آپ نام اور نمبر جو ہے وہ میرے پی اے کو، میرے آفس کو نوٹ کروا لیں۔ میں اس کے بعد 8 بجے کے بعد آپ کو خود بلا کے آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، اور آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں یا جو آپ کی تجاویز ہیں، آپ کس طرح سے پاکستان کو دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، ان کے اوپر کوئی لاہے عمل تیار کریں گے، اور پھر دوبارہ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کو میں دوبارہ بلاؤں گا، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ زیادہ فری ٹائم ہوگا۔ آج تو میرے پاس صرف میں نے یہ تھوڑا سا ٹائم آدھے گھنٹے کا نکالا تھا اپنے شروع میں سے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس میں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، تو پھر زیادہ ٹائم کے لیے بیٹھیں گے۔ میں اپنی گفتگو کے بعد آپ کی تجاویز بھی لوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی مدد سے اور آپ کی رہنمائی سے جو ہے وہ بہتر پالیسیاں بنا کے کوشش کریں گے کہ ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ اور آج آپ کی میٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے اپنے آفس سے یہ کہا تھا کہ آپ کے لیے لنچ کا بھی اہتمام کریں، تو اب آپ اس میٹنگ کے بعد کھانا کھائیں، اور اس کے بعد پھر آپ میدان عمل میں اپنے اپنے علاقہ میں اپنے اپنے گاؤں میں نکل جائیں، اور 8 فروری تک جو ہے آپ وہیں پہ رہ کے اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو نبھائیں۔ میں دوبارہ جو ہے وہ آپ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آج کی یہ میٹنگ جو ہے یہ انشاءاللہ ہمارے مستقبل کے حوالے سے بڑی معاون اور بڑی جو ہے وہ ایک سنگ میل ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارا یہ تعلق جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے گا، اور ہم ایک اور ہمارا یہ تعلق جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے گا، اور ہم ایک